الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے ہم باقاعدہ اسلامک کمپلسری انٹرمیڈیٹ کا کورس شروع کر رہے ہیں. آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور یہ لیکچر سیریز میں انشاءاللہ ہم جہاں تک ہو سکا کورس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت آسان اور بہت مختصر سا کورس ہے، زیادہ مشکل نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ چیزیں بہت عام ہیں. جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے، ہر کسی نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ چیزوں کو انتہائی سمپل کر کے بتایا جائے گا. اس سے کسی کے لیے چیزوں کو سمجھنا مشکل نہیں رہ جائے گا انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو پہلا چیپٹر ہے وہ عقیدے کے متعلق ہے، عقائد اسلامیہ. تو میں اسے حدیث جبریل سے شروع کرتا ہوتا ہوں. حدیث جبریل اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو اسلام کی جو فیلڈز ہیں، دین اسلام میں جو فیلڈز ہیں، جو اس کے ڈومینز ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں. حدیث جبریل ایسے ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے. وہ کس طرح آئے؟ انسان کی شکل میں آئے، اور حضرت عمر اسے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے شدید سفید کپڑے اور شدید کالے بال تھے، اور اس پر سفر کے اثرات نہیں تھے. یہ تینوں جو باتیں تھیں یہ بتانے کے لیے تھی کہ اگر مٹی نہ اس کے بالوں پر تھی نہ اس کے کپڑوں پر، کیونکہ سفید اور کالا رنگ جو ہے یہ مٹی کو بہت جلدی اس پر واضح ہوتی ہے، اور اس پر سفر کے اثرات یعنی تھکاوٹ وغیرہ بھی نہیں تھی، اور ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے، یعنی نہ وہ مسافر تھا اور نہ وہ قریب سے آیا تھا. آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ لیے اور اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، یعنی ادب کے ساتھ بیٹھ گیا. اور پھر اس شخص نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. پہلی چیز جو سوال ہوا وہ تھا اسلام کا، کہ اسلام کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ. یہ ہمارا چیپٹر 2 ہے، جسے ارکان اسلام اور تشخص اسلام کا تشخص یا تشخص اسلام کے نام سے چیپٹر. اس کے بعد اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ خود سوال کرتے اور خود کہتے ہیں آپ نے صحیح فرمایا. پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر ایمان لے کر آؤ. اس کے بعد اس نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا، اور کہا کہ اب مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جس طرح تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے. اس کے بعد اس نے قیامت کے متعلق اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق سوال کی، اور حدیث کے آخر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا کہ یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کیا بتایا گیا، اس پر اگر ہم فوکس کریں تو وہ ساری چیزیں عمل سے متعلق ہیں. وہ سارے عمل ہیں، منہ سے گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب کے سب عمل ہیں. ان کو اسلام میں جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو فقہ میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جسے شریعت بھی کہا جاتا ہے. یہ فقہ کا ایک ڈومین ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے. اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. دوسرا جو ایمان کا تھا
اس کا تعلق نظریات کے ساتھ ہے کہ اللہ کے بارے میں کسی کا کیا نظریہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کا کیا نظریہ ہے، اور رسولوں کے بارے میں کسی کا کیا نظریہ ہے، قیامت کے بارے میں، دوبارہ زندہ اٹھنے کے بارے میں، تقدیر کے متعلق کیا نظریات ہے. تو اس سب کا تعلق نظریات کے ساتھ ہے. اس کے بعد آتا ہے احسان. اچھا، اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. یہ جو نظریات ہیں جنہیں ایمان کہا گیا، ان کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. صحیح ہے، وہ اچھا والا کاٹ دیجیے گا، یہ دوسرے والا لائن نا اس کی جگہ میں نے ابھی پہلے ایک اچھا میں ایک لائن بولی ہے، اس کے بعد پھر یہ دوبارہ کوئی لائن ریکارڈ کی اور سے زیادہ کر دیجیے گا. اس کے بعد احسان کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا تعلق دل سے یا نیت سے، کیا آپ کی نیت کتنی اچھی ہے، آپ کتنے فوکس ہو کر عبادت کرتے ہیں، اور اس سے تصوف کہا جاتا ہے. ہمارے کورس میں پہلے دو جو ڈومینز ہیں اسلام اور ایمان، ان کے متعلق پڑھا جائے گا. اور ادھر ایک چیز میں اور بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ، ایک چیز کو دوسری چیز سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے ہم عقیدے کو دیکھیں گے، عقیدے کی اہمیت. اب یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر لفظ آئے اہمیت، تو دیکھیں اہمیت جو لفظ ہے یہ لفظ بنا ہے اہم سے، اہم سے اہمیت بنا. تو جب سوال آئے کہ یہ چیز، اس کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، ضرورت و اہمیت، تو اہمیت سے مراد ہے یہ چیز کتنی اہم ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیوں یہ ضرورت ہے. تو عقیدے کے ہم ڈسکس کریں جو ہمارا پہلا چیپٹر ہے. عقیدے کی اہمیت پہ اگر ہم دیکھیں تو عقیدہ اگر کسی کا درست نہ ہو تو وہ جتنے مرضی اچھے اعمال کرتا رہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اس لیے عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. عقیدہ عقد سے نکلا ہے. عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، کسی چیز کو پکا کر لینا. اسی وجہ سے جب کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے خرید و فروخت کا، اسے بھی عقد کہا جاتا ہے، نکاح کو بھی عقد کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک چیز کو پختہ کر لیا جاتا ہے. اسی لیے عقیدے کو بھی عقیدہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ نظریات ہوتے ہیں جو اٹل اور پختہ ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پر تبدیل نہیں ہوتے. اس کی حیثیت بیج کی طرح، اسلام جو ارکان ہیں جنہیں ہم سیکنڈ چیپٹر میں پڑھیں گے، اس کی حیثیت درخت کی طرح، اور ایمان اس کی حیثیت بیج کی طرح. اگر بیج ہی نہ ہو، درخت کی جڑیں ہی نہ ہو، تو یہ درخت قائم نہیں ہو سکتا. پھر چاہے اس کی شاخیں جتنی بھی ہوں، اس کا تنا جتنا بھی مضبوط ہو، جب تک جڑیں نہ ہوں درخت قائم نہیں رہ سکتا. ہاں، اگر جڑیں ہوں اور تنا یا شاخیں، پتے وغیرہ نہ ہوں تو درخت تو ہوتا ہے لیکن وہ نامکمل ہوتا ہے. اسی طرح عمل کے بغیر عقیدہ اگر درست ہے تو اسلام تو ہے لیکن وہ کامل نہیں، اور اگر عقیدہ ہی نہ ہو تو کوئی بھی عمل کسی کام کا نہیں آخرت میں. تو اس کی مثال جو بک میں بھی دی ہوئی ہے وہ بیج کی طرح ہے. اسی وجہ سے عقیدے کو اصول الدین بھی کہتے ہیں. عربی میں اصول اصل سے نکلا ہے، اور اصل کہتے ہیں جڑ کو، روٹس کو. اور یہ ساری چیزیں عقیدہ، ایمان، اسلام، احسان، یہ سارا کچھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں عقائد اسلامیہ ہے کیا ہے. جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان سی چیز تھی، صرف سمجھنے والی ہے. اور یہ چیز چونکہ بک میں نہیں لکھی، آپ نے یہ چیز نہیں لکھنی، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھی کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے.
اہمیت پہ آپ اگر لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا چونکہ 8 مارکس کا کوشچن ہوتا ہے، اتنی زیادہ ڈیٹیلز جب آپ اس میں ڈالیں گے تو وہ بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا اور باقی کوشچنز کا حرج ہوگا. لیکن اس ساری تفصیل کے بغیر آپ آگے نہیں چل. اچھا، اب عقائد کو کیسے یاد کیا جائے؟ تو بچوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے. ایمان مجمل جو ہے وہ ہے آمنت، میں ایمان لایا باللہ، اللہ تعالیٰ پر. تو پہلا عقیدہ ہے ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر. دوسرا عقیدے کا شعبہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا. وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر. ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر. والبعث بعد الموت، وہ پھر قیامت کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے. 6 عقائد ہیں جو یاد کرنے: ایمان باللہ، بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر، یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. اس سلسلے میں اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی ہو تو کمنٹس میں یا کالج کے واٹس ایپ نمبر پر یا ای میل پر کالج سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم.